پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. مزمل اسلم صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں پنجاب کے حوالے سے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو جو آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, بلاول صاحب کی قیادت میں جو ڈیلیگیشن تھا اور پھر سی سی کا اجلاس ہوا تھا, خاموشی تھی, یہ سمجھا گیا کہ شاید معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے, لیکن کل کچھ بیانات آئے, عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بھی بیان سامنے آیا. تو آپ کیا سمجھتے سر کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے ابھی تک؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کا ایک ہائی پاورڈ سی اجلاس ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کی پارٹی ہے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ سی کے سامنے رکھا, لیکن آخر میں سی نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے ملک میں ایک اس وقت افغانستان کی طرف سے بھی جارحیت چل رہی تھی, ادھر انڈیا کی طرف سے بھی ہمارے ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈرز دونوں پر تھوڑی کشیدگی تھی. تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ کوئی فیصلہ لیا جائے جس کو ایک ایموشنل فیصلہ تصور کیا جائے, ہم وی شوڈ اوائڈ ٹیکنگ ایموشنل ڈیسیژنز, اور ایک میچور سٹانس پارٹی نے لیا. اور سی نے 1 مہینے کا جو ہے وہ ٹائم اسی لیے لیا پنجاب کے جو خدشات ہیں یا جو مسائل ہیں وہ حل کر سکیں. تو اس کو ہی ہم نے 1 مہینہ دیا. کانفیڈنس بلڈنگ کچھ میجرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. نہیں لیکن قاسم صاحب یہ جو آپ نے ایک ماہ کی مہلت دی ہے, آپ سمجھتے ہیں, آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو مسائل 1.5 سال کے اندر حل نہیں ہو سکے وہ 1 ماہ کے اندر حل ہو جائیں گے؟ اور اگر حل نہیں ہوتے تو آپ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا, 1 ماہ کے بعد پھر کیا آپشن یا کون سے کارڈ پیپلز پارٹی استعمال کر سکتی ہے؟ کیا اتحاد سے الگ ہونے کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سی کی میٹنگ میں آئی ایم ناٹ اے ممبر آف دا سی, لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ تمام آپشنز پہ غور ہوا ہے, اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی 5 گھنٹے طویل اجلاس چلا. انہوں نے مختلف آراء آئیں, جس میں ایک آپشن پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کی بھی تھی, بٹ یہ جو 1 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے یہ ہم نے مسلم لیگ کو نہیں دیا. یہ 1 مہینے کا ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے قائدین کو دیا ہے کہ آپ ایک موقع پھر, کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وفد کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اشور کروایا ہماری ڈیلیگیشن کو کہ وہ اس معاملے میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ اور اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ بات کریں گے. تو ہم نے یہ بہتر سمجھا سی نے کہ اگر پرائم منسٹر نے کچھ ٹائم مانگا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم ان کو دیں ٹائم, تاکہ وہ ہمارے پرابلمس کو جو ہے وہ ریزالو کروا سکیں. جی ہاں, لیکن کل قاسم صاحب, کل جو یہاں پر حسن مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں جو بلدیاتی ایکٹ ہے, جو بلدیاتی نظام ہے, اس حوالے سے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. پری پول ریگنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے, یا جو حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی اس میں وزن ہے؟ دیکھیں, جو بلدیاتی قانون جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پنجاب گورنمنٹ نے پاس کیا ہے اس میں نہ صرف ہمارے تحفظات ہیں بلکہ مسلم لیگ کے اپنے جو قائدین جن سے بھی میں ملا ہوں, چاہے وہ سینٹرل لیڈرشپ ہو ان کی جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا جو پنجاب میں ان کی پروونشل لیڈرشپ ہے, ان سب کو اس پہ کافی خدشات ہیں. اٹس ناٹ اے گڈ لا, اور یہ جو 140 کا آرٹیکل 140 کا بار ہے یہ پروبیبلی یہ قانون لوکل گورنمنٹ ایکٹ اس بار کو بھی نہیں میٹ کرتا. اس کو یہ سمجھیں کہ ایک نان پارٹیزن الیکشن کی طرف پنجاب گورنمنٹ نے یہ لا پاس کیا ہے اور وہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشنز کو لے کے جا رہے ہیں. اٹ از ناٹ اے گڈ لا, ہم اس کو کرٹیسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں بیکاز ظاہر ہے اگر کوئی بہتری
किसी लॉ में आ सकती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है क्रिटिसाइज करने में। तो लॉ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है कि 9 काउंसलर्स लड़ेंगे और वो गैर जमाती बुनियादों पे लड़ेंगे, उसके बाद उनको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा किसी जमात को ज्वाइन करने में। तो वो जाहिर है जो पास्ट प्रैक्टिस रही है, तो तमाम जो लोकल काउंसलर्स हैं, जो नाज़िम साहिबान या चेयरमैन साहिबान होते हैं, वो उसी पार्टी को चूज़ करते हैं जिसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। तो इस लॉ में हुक्म ज़रूर मौजूद है, बट क्या करें, ये हमारी डिमांड थी कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवाए जाएं। हमारी डिमांड पूरी हुई है, हम इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन कासिम साहब, इसमें फिर आपके जो सियासी मुखालफिन हैं, इवन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, तो ये भी आप पर तनकीद कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर फिर गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के हैं। अगर कानून में कोई हुक्म था तो वो रोक सकते थे। आप समझते हैं कि वाकई वो रोका जा सकता था बिल? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज़रूर गवर्नर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन जो आइन है पाकिस्तान का, वो उसमें गवर्नर साहब एक दफ़ा तो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरी दफ़ा उनके पास वही बिल आएगा, ही इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट विदिन 14 डेज। ठीक, चलें, ठीक है कासिम गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त ने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अली कासिम गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो CEC के अंदर फैसला हुआ था, वो अली कासिम गिलानी साहब के मुताबिक वो 1 माह का वक्त मुस्लिम लीग नून को नहीं बल्कि अपनी जो लीडरशिप है उनको दिया गया है, और 1 माह के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी का ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि CEC का इजलास होगा और उस पर फिर आगे की जो हिकमत अमली होगी उस पर गौर किया जाएगा और अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।